کیا وہ مشہور روایت آپ نے نہیں سنی؟ جب میرے آقا غوث اعظم کئی کئی دن تک بھوکے ہوتے تو لوگ کہتے حضرت کھا لیجئے نا، کہتے نہیں مجھے نہیں کھانا، تو پھر اللہ کہتا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لینا میرے یار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ سن کے جب میں ویڈیو سنا، اب تک جتنی ویڈیو سنا ہوں اس پہ میں کانپ گیا ایک دم۔ مطلب یہ دانت کھول کر کے اس آدمی نے کتنی بے تکلفی کے ساتھ اللہ کی طرف سے یار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، وما قدر اللہ حق قدر۔ بھئی اللہ کو صدیق کہنا جائز نہیں ہے؟ وہ کہا کہ یہاں دیکھ لیجئے، صدیق کی تعبیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ صدیق کی تعبیر جو ہے اتنی خراب نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یار کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی شان کے لحاظ سے انتہائی بیہودہ ہے، اور اللہ کی شان تو بہت بلند برتر ہے، ہمارے تصور ہمارے خیال سے پرے ہے۔ کسی محترم اور صاحب جاہ مخلوق اور شخصیت کے لیے بدتمیزی ہے، کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے یار کا لفظ استعمال کرے، کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے لیے یار کا لفظ استعمال کرے، کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے یار کا لفظ استعمال کرے، یہ بدتمیزی ہے، یہ گستاخی ہے۔ اور آدمی جو ہے اللہ کی طرف سے یار کا لفظ استعمال کرنے کا سیدھا مطلب ہوا کہ بندے کی طرف سے بھی اللہ کے لیے یار ہے، دونوں طرف سے۔ یہ کس بے دردی اور کس جو ہے گستاخی والے طریقے سے اس نے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یار کہا ہوا ہے ادھر۔ ہاں بھائی، صدیق کی تعبیر میں ہمسری پائی جاتی ہے اور مشارکت پائی جاتی ہے۔ صدیق دوست کی جو تعبیر ہے صدیق والی، اس میں مشارکت اور ہمسری کا شائبہ ہے، یا اس میں وہ چیز موجود ہے۔ اس لیے علماء اور فقہاء اس تعبیر کو اللہ کے لیے جائز قرار نہیں دیتے، نہ تو بندہ اللہ کے لیے کہے گا اور نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ لفظ جو ہے بندوں کے لیے اپنی نسبت سے استعمال کیا ہے۔ اور یار اس سے آگے کی چیز ہے، بے اللہ نے بندے کو یار کہہ کر پکارا، آپ کہہ رہے ہو یہ انتہائی کفریہ بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا شیخ عبد القادر جیلانی سے کلام ثابت بھی کرنا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ بے تکلفی کا یہ انداز جس میں خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کے درمیان جو حائل ہے وہ زائل ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیخ عبد القادر جیلانی سے کلام ثابت کرنا ہے، دونوں ناحیے سے یہ کفریہ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا خود اپنی شان کا لحاظ نہیں کیا، یہ بھی قرآنی بیان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الجبار ہے، المتکبر ہے، المہیمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس چیز کو منسوب کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے لیے یار کا لفظ استعمال کیا، یہ سخت قسم کی کفریہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے جیسی اللہ کی عزت کرنی ہے ویسی نہیں کی۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو کچھ شرک کرتے ہیں، جو کچھ بےہودگیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان بےہودگیوں سے اور ان کے شرک سے بلند ہے، پاک ہے، برتر ہے۔ ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں جو ہے سکھایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایت بیان ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس ذات نے مجھے پیدا کیا وہ ذات میری رہنمائی کر رہی ہے، میری رہنمائی کرے گی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو ذات مجھے کھلا رہی ہے، مجھے پلا رہی ہے، مجھے کھلائے گی، پلائے گی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ،
اور جو ذات مجھے مارے گی پھر زندہ کرے گی، یہ تعبیرات جو استعمال ہوئی، ان میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا خلقنی، مجھے پیدا کیا، یہدین، ہدایت دیتا مجھ کو، یطعمنی، مجھے کھلاتا ہے، یسقینی، مجھے پلاتا. لیکن جب بیماری کی بات آئی تو شدت ادب یہ ہے، ادب کا مقام یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جو مجھے بیمار کرتا ہے. بھئی حالانکہ بیمار اللہ ہی کرتا ہے. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پہ التعدب مع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کس طرح کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کا لحاظ کس طرح کرنا ہے، وہ چیز یہاں بندے کو سکھائی گئی ہے. اور وہ چیز کی حکایت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ کی گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیمار تو اللہ ہی کرتا ہے بندے کو، لیکن پھر بھی بیماری کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، شفا کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ بھئی ہو نہ ہو، کوئی خطا ہو، کوئی سہو ہو، میری کوئی کوتاہی ہو جس کی وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں، تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہے ہیں، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے جو اللہ کے ساتھ ادب سکھا رہا ہے، اور یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یار کا لفظ منسوب کر رہا ہے. کھا لینا میرے یار، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے یہ لوگ اس لفظ کو ادا کر پا رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں، کچھ سوجھ ہی نہیں رہا کہ کیا کہا جائے اس بدبخت آدمی کے اس تعبیر پر اور اس لفظ پر. جی اچھا، یہ آپ دیکھیں گے نا، یہ جو ختم نبوت پر سب سے زیادہ ڈاکہ یہ صوفیہ حضرات ہی ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس لیے بات کے ادوار میں بہت سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہیں نہ کہیں انہی صوفیہ کے اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں. بھائی اگر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ڈائریکٹ خطاب کر سکتا ہے تو پھر نبوت کے خاتمے کا مطلب ہی کیا رہ گیا؟ نبوت کا ختم نہیں ہو سکی جب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کے لیے. اس سے پہلے ہم اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور فضائل اعمال کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے کہ بھائی یہ کرامتیں ٹھیک ہے، کرامتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن کرامت کا یہ مطلب تھوڑی کہ ایک آدمی کو آپ انبیاء کے درجے پر لے کر کے آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کلام کرنا یہ تو انبیاء کی خصوصیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا. اللہ رب العالمین نے ان سے خطاب کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ میقات لی. اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس. اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے رسول اللہ معراج پر گئے. یہاں شاہ عبد القادر جیلانی کھانا نہیں کھا رہے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے کلام کر رہے ہیں، ان سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے. میرے بھائیوں تھوڑا سا دماغ تو لگاؤ. اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ شاہ عبد القادر جیلانی سے کلام کر سکتا ہے تو پھر ختم نبوت کا معنی کیا رہ گیا؟ کیا نبوت ختم نہیں ہو سکی ہوئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اب بھی ڈائریکٹ کسی بندے سے کلام کر سکتا ہے اس طرح سے؟ تو یہ اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ سب سے زیادہ نبوت کے، چاہے وہ مہدویت کے دعوے دار ہوں یا چاہے وہ نبوت کے دعوے دار ہوں، وہ جب نکلتے ہیں تو انہی صوفیہ کے اشغال، انہی کے افعال، انہی کی حکایتوں سے دلیلیں لے کر کے آتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ دیکھیں گے کہ یہی ساری تصوف کی خرافات ہیں جس میں اس کو اپنے لیے گنجائش دکھی کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر میری نبوت کے دعوے کے لیے تو تصوف کا حوالہ دے کر کے بڑی گنجائشیں موجود ہیں. اور اسی تصوف کا حوالہ دے کر کے بعد کے ادوار میں آپ جونپوری جو ہے محمد جونپوری، ان کا آپ معاملہ دیکھیں، وہ بھی تصوف کے انہی ساری اشغال اور انہی ساری حکایتوں سے اپنے لیے حوالے لے کر کے آتے ہیں. اس لیے بھی تصوف کے ان راستوں کو بند کرنا ضروری ہے تاکہ نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا یہ جو چور دروازہ یہ تلاش کرتے ہیں صوفیوں کے یہاں سے، یہ دروازہ بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. جی شعبان بھائی. جزاک اللہ خیر. جی، کھانے کے بغیر ان کا گزارا ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو وہ یطعم ولا یطعم، کہ وہ کھلانے والا ہے، اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ ان کا کھانے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. دیکھیے عام آدمی کا کیا معاملہ ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا ہی پڑتا ہے، کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا ہے انہیں، انلیس کوئی بچہ ہے ضد میں نہیں کھا رہا ہے یا کوئی بیمار ہے نہیں کھا پا رہا ہے. لیکن عام انسان جو نہیں کھائے ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے محتاج. ہاں، انسان محتاج ہے اور انسان کو تو کھانے کی ایسے ہی ضرورت. جی، تو انسان کھانے کے محتاج ہے، یہ تو پہلی بات ہو گئی. اور دوسری چیز یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نعوذ باللہ یہ کمزوری کی بات کہ اپنے ولی سے بات منوانے کے لیے اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری قسم، تجھے میری قسم. یہ کوئی فلمی ڈائلاگ دکھ رہا ہے. ہاں، تجھے میری قسم.
جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام ہو رہا ہے اور اس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی ولی سے بات منوانے کے لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تجھے میری قسم کر لے کھا لے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی توہین ہے، جیسے شیخ شعبان نے بتایا اور جو ساری باتیں انہوں نے بتائی، تو یہ بھی بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس تعلق سے جو یہ سٹوری کے اندر جیسے شیخ شاہ سرفراز نے بتایا کہ وہ کلام والا اینگل ہے، جس طرح سے بات چیت بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، تو یہ ساری باتیں خود ایک وحی کے ذریعے یہ اس طرح سے بات ہو سکتی ہے، جو وحی جو کنفرمڈ وحی ہے اس طرح سے بات ہو سکتی ہے، جو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہے کیا؟ بوگس، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کہیں کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کہیں سے کوئی بھی انوینٹ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے اس ولی کے جنہیں وہ ولی سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اونچے مقام کو بتانے کے لیے ایسی کوئی بھی سٹوری آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے، سٹوری رائٹر آپ بن جاؤ، آپ کو کوئی اس کے پروف نہیں چاہیے، اپنے طرف سے کچھ بنا دو، اور کتنے لوگ آپ کی اس چیز کو بس سن کر کے کہیں گے واہ 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 واہ۔ تو یہاں پہ یہ ہے معیار جو ان کے نزدیک ہے، اور اس کی وجہ سے ایسی بوگس چیزیں بہت زیادہ ملتی ہے، کوئی دلیل نہیں، اور جو کون ہے اس سے بڑا ظالم جو جھوٹ بولے، ہاں اللہ کے نام میں جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے کوئی چیز کو جھوٹی بات کو کہے، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات ایسی کہی جا رہی ہے۔ نبوت کی برابری بھی ایک طرح سے ہو گئی نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا روزہ رکھتے تھے تو گویا اس طرح کا روزہ شیخ عبد القادر جیلانی رکھتے تھے، پھر اس میں اس سے بڑا بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو مسلسل نہیں رکھتے تھے اس طرح سے کہ وہ تو بالکل کھا ہی نہ رہے ہوں، اس سے بھی آگے کر دیا۔ تو سرفراز بھائی جو بول رہے ہیں نا کہ اپنے جو علماء مشائخ ہیں ان کو یا تو نبی سے بھی آگے کرنا ہے یا اللہ سے بھی آگے کرنا ہے یا اللہ کے برابر کرنا ہے، تو وہی یہاں بھی ہو رہا ہے کہ مطلب وہ ایک دم کھائی نہیں رہے، لوگ پریشان ہو گئے کہہ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا، یعنی شریعت نے بھی کام نہیں کیا کہ شریعت میں جو ہدایتیں ہیں کھانے کی اور روزہ رکھنے کی، شریعت کی ہدایت بھی نہیں لے رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت بھی نہیں لے رہے ہیں، تو اللہ کو انٹرفیئر کرنا پڑا، کھا لینا میرے یار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا سرفراز بھائی جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ فرق یہ ہے نا، وہ جو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے تو اس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، یعنی بغیر کھانے کے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں پہ تو یہ بغیر کھانے کے تھے واضح طور پر، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کھا لینا، یعنی نہیں کھا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے تو وہ بات نہیں آتی نا، اگر اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہوتا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، صوم وصال جب رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بغیر افطار کے اگلے دن روزہ کنٹینیو رکھتے، اور یہ ایک خاص چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ تو یہ چیز اگر ہم کہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کھا لینا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کھانا نہیں آ رہا تھا، تو یہ بات بالکل ایک فرق کی بات ہے۔ جی شیخ سرفراز آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی زید بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ وہ جو بات میں پہلی سٹریم میں بھی میں نے کہی تھی اور میں بار بار یہ بات یاد دلا دیتا ہوں کہ اچھا شاہ عبد القادر جیلانی کی طرف اتنی ساری کرامات، جھوٹی کرامات منسوب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ شاہ عبد القادر جیلانی کو اتنا بڑا کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی دیکھو، انبیاء کی عظمتیں بھی تو بیان کی جا سکتی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، نوح علیہ السلام، کیا ان کی عظمتوں کا بیان قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے؟ ان کی عظمتیں تو اتنی شدت کے ساتھ نہیں بیان، انبیاء کی عظمتیں اتنی شدت کے ساتھ نہیں بیان کی جاتی، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بھی اتنی شدت کے ساتھ بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ تو شاہ عبد القادر جیلانی کی عظمت کا ایسا بیان کرنا کہ جھوٹے جھوٹے واقعات ان کی طرف منسوب کیے جائیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نبیوں کی عظمتوں کا بیان کریں گے تو نبیوں کا پیغام تو واضح ہے کہ نبی دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء کے واقعات آپ پڑھیں گے تو انہوں نے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے۔ یہ شاہ عبد القادر جیلانی کی عظمتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شاہ عبد القادر جیلانی کو پکاریں، ان سے مدد مانگیں، ان سے فریادیں کریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے انہی سے اپنی حاجتیں پوری کروائیں۔ یہ خود بھی یہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ بھی یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے شاہ عبد القادر جیلانی کو پکاریں۔ تو اس لیے شاہ عبد القادر جیلانی کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ کلام کرتے ہیں، ان کا اتنا گہرا تعلق ہے، تو بجائے اللہ کو پکارنے کے انہی کو پکارو، انہی سے فریادیں کرو، انہی سے مانگو، یہی تمہاری پوری کر دیں گے، تم کو اللہ تعالیٰ تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ شاہ عبد القادر جیلانی کو ایسا نہیں کہ شاہ عبد القادر جیلانی سے بڑی محبت کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں، ان کو اصل میں توحید سے نفرت ہے، اور توحید کے مقابلے میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے شاہ عبد القادر جیلانی کو ہی پکارنا شروع کر دیں، اس لیے ان کی عظمتوں کا اتنا بیان ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں صحابہ کی کیا عظمتیں کم ہیں،
لیکن جب صحابہ کی عظمتوں کو پڑھے گا، وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، وہ صحابہ کی طرح عبادت گزار بنے گا، صحابہ کی طرح توحید کے راستے پر چلے گا، وہ سنت کا متبع بنے گا۔ اگر یہ شاہ عبد القادر جیلانی کا حوالہ اس حوالے سے نا کہ شاہ عبد القادر جیلانی بڑے پرہیزگار تھے، تم ان کی طرح پرہیزگار بنو، وہ بہت متقی تھے، ان کی طرح تقوی کے راستے پر چلو، وہ بہت عبادت گزار تھے تو تم عبادتوں کی طرف توجہ دو، تب تو شاہ عبد القادر جیلانی کا حوالہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ عبادتوں کے حوالے سے ان کا حوالہ دیا جائے، تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے ان کا حوالہ دیا جائے، تب تو یہ حوالہ بہت اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو شاہ عبد القادر جیلانی کا حوالہ دے کر کے ماشاءاللہ موحد بنانا چاہتے ہیں، نمازی بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، گناہوں سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، پر یہ شاہ عبد القادر جیلانی کا حوالہ اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ پرہیزگاری کے راستے پر آئے، تقوی کے راستے پر آئے، عبادتوں کے راستے پر آئے۔ یہ شاہ عبد القادر جیلانی کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو عظیم سمجھ کر کے اللہ کے بجائے ان سے مانگنا شروع کر دیں، ان سے فریادیں کریں۔ جاہل عوام ہے، یہ نہیں سمجھ پاتی ہے۔ انہوں نے عام طور پہ اپنی عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالی نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے دور ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا تمہارے لیے بس میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ سارے راستے تم کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ کل اس بندے کی ویڈیو ہم نے چلائی تھی نا، یہ جو مشرکین کے ذہن میں بات ڈال دی گئی تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم کو راستوں کی ضرورت ہے، وسیلوں کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو یہ بھی انہوں نے بھی اپنی عوام کی ذہن میں یہی بات ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تم سے بہت دور ہے اور تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، تم کو وسیلوں کی ضرورت ہے، بیچ میں کوئی شخصیت لانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ڈائریکٹ اپنی بندوں کی نہیں سنتا، اس نے دنیا میں کچھ ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو ان ایجنٹوں کو پکڑنا پڑے گا۔ ہر زمانے میں جو مذہب کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے عوام کے ساتھ یہی دغا بازی کی ہے کہ انہوں نے پہلے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اللہ تم سے دور ہے، ڈائریکٹ تم اللہ تک اپنا پیغام نہیں سنا سکتے، تمہاری دعائیں اللہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے۔ یہ جو اب یہ قادری سلسلے کے لوگ ہیں نا، شاہ عبد القادر جیلانی کے، تو انہوں نے بھی اپنے عوام میں یہی ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو عبد القادر جیلانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، اور عبد القادر جیلانی تک پہنچنا ہے تو ہمارے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے سلسلے سے جڑو، ہم تم کو شیخ عبد القادر جیلانی سے جوڑیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی تم کو اللہ سے جوڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اپنے ذہنوں میں اور اپنے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا ضروری کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو انہوں نے آ کر کے یہ سب سے بڑی غلط فہمی جو مذہبی پیشواؤں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کے ذہن میں ڈال دی تھی، اس غلط فہمی کو دور کیا کہ اللہ دور نہیں ہے۔ انی قریب، اللہ فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب مجھ کو پکارتا ہے میں ڈائریکٹ اس کی پکار سنتا ہوں۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی شخصیت اور کسی ایجنٹ کو نہیں پکڑنا ہے، دعا کرو۔ امی اجیب المضطر اذا دعا، اللہ نے فرمایا پریشان حال جب پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس لیے تو یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے اپنے لوگوں کو، کیونکہ قرآن پڑھے گا بندہ تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا ہے، اللہ میری ڈائریکٹ سن سکتا ہے، اللہ السمیع ہے، اللہ البصیر ہے۔ مجھ کو اپنا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے کسی ایجنٹ کو پکڑنا، کسی سلسلے سے جڑنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اس سارے شرک کا اگر جڑ کاٹنی ہے تو اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا پڑے گا کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہاری سن سکتا ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اور جو اللہ کے نزدیک قربت کا، عزت کا معیار ہے وہ یہ نہیں کہ کون کتنا بھوکا رہے، وہ یہ ہے کہ کون سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی ہے معیار، نہ یہ کہ بھوکے رہنے میں کوئی خاص فضیلت ہے۔ روزہ رکھنا اپنی فضیلت کی بات ہے، لیکن دنوں دن تک کھانا نہیں کھانا، یہ تپسیا، یہ یگن وغیرہ، یہ سب چیزیں کرنا، یہ دوسرے مذہب والوں میں ملتا ہے، دین اسلام میں نہیں ملتا ہے۔ اب دوسرے مذہب والوں میں ایسے بہت سی کہانیاں آپ کو ملے گی کہ فلاں شخصیت تھی، وہ کھانا پھر کھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں، وہ بندوں کو دیتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں انہیں اس طرح سے نسبت کرتے ہیں اور اس طرح سے انسانوں کا مقام اونچا اٹھاتے ہیں۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔